بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی، نہ ہی کسی کو مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہوگی، یعنی جنگوں میں آدمی اتنے زیادہ مارے جائیں گے کہ میراث یا مال غنیمت لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ عیسائی اس طرف یعنی روم کی طرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں، اس وقت شدید لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا ارادہ کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات چھا جائے گی اور دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت یا فتح کا ارادہ لے کر شریک ہوگا۔ رات ہو جائے گی، دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ روک دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا جنگ میں شریک ہونے والا دوسرا حصہ بھی سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ تیسرے روز مسلمان پھر اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کا ارادہ کر کے جائے گا۔ شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ بھی سارے کا سارا جنگ میں قتل ہو جائے گا۔ چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی۔ اس روز اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی۔ اتنی اموات ہوگی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی لیکن لاشیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی اس جنگ میں 99% لوگ مارے جائیں گے۔ ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی اور کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے اہل و عیال میں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے۔ جلدی جلدی 10 سواروں کو ہر اول دستے کے طور پر روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، یہی وہ جنگ ہوگی جس کو لوگ تیسری جنگ یعنی جنگ عظیم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ یہ اس قدر خوفناک جنگ ہوگی کہ 100 میں 99 اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور یہ جنگ 4 دن جاری رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنگیں شروع ہوگی تو دمشق سے ایک عاجمی شخص اٹھے گا جو سب سے بڑھ کر شہسوار ہوگا اور اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ اس پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب، ایران، روم اور دجال کے مغلوب ہونے کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ مسلمان اور رومی یعنی مسیحی کسی مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس جنگ کے بعد مسیحی عہد شکنی کریں گے جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی جس میں 100 میں سے 99 مسلمان شہید ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حتمی فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اس کے بعد مسلمان قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کریں گے۔ نیز ترکوں اور حبشیوں کے ساتھ بھی جنگ ہوگی۔ ان جنگوں میں دمشق کا ایک آدمی بہت کارنامے سر انجام دے گا۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔